اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بھی ہم اسی پیسج میں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کمزور ایمان والوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کفر والوں کو جنہوں نے بات ماننی ہی نہیں ہے، جو اب ڈن ڈیل ہو گئے، دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بات ختم کر دی اور یہاں پہ ایگزاسٹیولی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ پرابلمز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یہ جو کر رہے ہیں ان کو شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں نا، کیونکہ جب ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، پڑھنے سے پہلے وی ہیو اے گڈ سینس آف سیلف کہ میں بڑا اچھا انسان ہوں، اور ہر انسان کو یہی لگتا ہے اپنے بارے میں کہ میں بہت اچھا انسان ہوں۔ اور جیسے جیسے آپ قرآن پاک پڑھتے جاتے ہیں، وہ آپ کا جو فالس بلیف ہے نا، وہ ٹوٹتا جاتا ہے، کرسیاں ٹوٹتی جاتی ہیں، کیونکہ آپ کے دل کے اوپر سے میل ہٹ رہی ہوتی ہے، آنکھوں کے اوپر سے گرد ہٹ رہی ہے، اور اب اپنا آپ اصل میں دکھ رہا ہے۔ اور ہر روز آپ کو اپنی کوئی نئی برائی پتہ چل جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں تو یہ بھی غلط کر رہا ہوں اور میں یہ بھی غلط کر رہا ہوں۔ تو قرآن پاک ہماری جو رانگ سیلف اور سیلف آف سیلف ہے وہ توڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اتنی بار بار نشانیاں بتا رہے ہیں کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے وہ یہ کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں اور وہ ایسے ہیں، تاکہ شعور آ جائے، مجھے اور آپ کو شعور آ جائے کہ اس کیٹیگری میں ہم تو نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس واپس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہاں ایمان والوں کے ساتھ تو ہم صرف ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو سامنے سامنے ان کا ساتھ دے کے۔ تو یہ ہو گیا رہا ہے کہ اب ہمیں دیکھنا ہے پرسنلی، کیونکہ اس کی تاریخ میں اگر ہم جائیں، تفسیر میں جائیں، تو بہت لمبی ایکسپلینیشن ہے کہ مکہ کے لوگوں پہ یہ کس طرح اپلائی ہوتی تھی اور یہودیوں سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے۔ تدبر میں ابھی ہم تفسیر نہیں کر رہے، صرف تدبر کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک انسان کو بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ کہیں میرا اسلام میرے بہن بھائیوں کے لیے اور میرے کزنس کے لیے کچھ اور تو نہیں ہے، بہو کے لیے جو میں نے اپنی قرآن پاک کی اور حدیثیں چن کے رکھی ہوئی ہیں، اور بیٹی کے لیے جو چن کے رکھی ہوئی ہیں، دو الگ الگ تو نہیں ہے۔ تو جس محفل میں آپ ہیں، اگر آپ کسی دینی محفل میں ہیں، تو وہاں پہ بھی اب اگر آپ نے ایک سرٹن ڈریس کوڈ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، تو اگر آپ وہاں سے باہر کسی شادی کے فنکشن پہ چلے جائیں گے تو ڈریس کوڈ چینج تو نہیں ہو گیا، اور پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں ہو گیا ہے۔ ہم یہی کرتے ہیں کہ اگر گھر پہ کوئی الیکٹریشین یا کسی کزن یا کسی دور پار کے رشتے دار نے بھی آنا ہے، یا کسی فرینڈ نے آنا ہے، تو پراپر پردہ ہوتا ہے کہ دروازہ وغیرہ بند کر دو اور کوئی باہر نہیں جائے گا اور دروازہ بند ہوگا اور یہ وہ۔ اور وہی سارے دوست اور وہی سارے اس سے 10 گنا زیادہ انجان لوگ جب کسی فیملی گیدرنگ میں، شادی وغیرہ کے فنکشن میں مل رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ والا ڈریس کوڈ پورا ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے دو الگ الگ اسلام رکھے ہوئے ہیں ہر جگہ کے لیے۔ اصل میں تو اسلام بس ایک ہی ہے نا، اسلام دین ہے، دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو۔ وہ آپ کو سونا بھی سکھائے گا، جاگنا بھی سکھائے گا، کھانا بھی سکھائے گا، کاروبار کرنا بھی سکھائے گا، شادی بھی سکھائے گا، گھر بھی سکھائے گا، پڑھائی بھی سکھائے گا، کہ یہ رولز ہیں ہر جگہ کے۔ اور وہ رول بدل نہیں سکتے میری اور آپ کی مرضی کے مطابق، کہ جو لوگ مجھے پسند ہیں ان کے لیے تو میں بہت اچھا ہوں، جو لوگ مجھے نہیں پسند ان کے لیے میں نے ایک الگ دین رکھا ہے، یہ نہیں ہو سکتا پھر۔ تو اب ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی سیٹنگ میں میں نے اسلام اپلائی کیا ہوا ہے، اور کون سی سیٹنگ میں ہم شیطان کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جانور کسی اس سے لکڑی سے بندھا ہوا ہو تو وہ اتنا ہی دور جائے گا جتنی اس کی رسی بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جتنا کوئی انسان برائی کی طرف جاتا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس نے نہیں آنا، یا یہ بےایمانی کے تحت وہاں جا رہا ہے، بد دیانتی کے تحت وہاں جا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ رسی اور ڈھیلی کر دیتے ہیں کہ اور جاؤ، اور پیسہ کما لو، اور اپنے لیے اور گاڑیاں خرید لو، اور لوگوں کا دل دکھا لو، اور اپنی حکومت بنا لو۔ فی طغیانہم یعمہون، یعمہون کہتے ہیں عین میم ہاں سے دل کے اندھے ہو جانے کو، کہ یہ ڈوبے جا رہے ہیں گناہوں کے اندر اور اندھے ہو گئے ہیں، کہ آنکھ کو وہ بصیرت نہیں رہی کہ دیکھ سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگیوں کے ساتھ۔ تو جب کبھی کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کچھ لوگ کبھی کبھی جب بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں نا، تو ان کو اسی دن اگلے دن اس کی سزا مل جاتی ہے۔ جیسے کوئی بہت حلال کماتا ہے اور اس نے پیسہ تھوڑا حرام کما لیا، تو اس کو اگلے دن ہی 500 ہزار 5 ہزار کا خرچہ پڑ جائے گا۔ آپ نے کسی سے کچھ کر دیا ہے تو وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جن کی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتے اور ان کی وجہ سے ہی نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جانے دیتے ہیں کہ آپ نے ایک گھر بنایا، چلیں آپ چار اور بنا لیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کبھی بھی اپنے سے دور نہ جانے دینا۔
چاہے آرام سے واپس بلا لینا، چاہے زبردستی آ کے راستے بند کر کر کے ٹھوکریں مروا مروا کے واپس لے آنا، لیکن واپس لے آنا، مجھے کہیں میرے حال پہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت بیچ دی ہے گمراہی کے بدلے۔ اب یہ جو پوری سورہ ہے نا، اس کی تھیم ہے خرید و فروخت۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ خرید و فروخت کا بڑا ذکر ہو رہا ہے بار بار۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے، تو خرید و فروخت بڑا کامن تھیم ہے اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ اور بندے کی وہ نہیں ہو رہی، تجارت نہیں ہو رہی، ایک ایمان والا انسان تھا جس نے ہدایت دے دی ہے اور بدلے میں گمراہی لے لی۔ پہلے پہلے یہی ہوتا تھا نا کہ لوگوں کے پاس کسی کے پاس دال ہے اور اس کو چاول چاہیے تو وہ دال دیتا تھا اور چاول لے لیتا تھا، وہی اسی طرح کی خرید و فروخت تھی۔ تو آپ کچھ دے رہے، جیسے آج ہم پیسے دیں گے اور کچھ لے لیں گے، تو آج کے ٹائم پہ ہم نے اس انسان کے پاس ہدایت تھی، اسے پتا تھا صحیح کا طریقہ کیا ہے، اسے پتا تھا یہ اس طرح بات نہیں ہو سکتی۔ جیسے ابھی تک آج تک ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے آرام سے بڑے کلیئرلی لفظوں میں کہہ دیا تھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے لوگوں، اور تمہیں گروہوں میں اس لیے تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی سانولے رنگ والے کو سفید رنگ والے پہ فضیلت ہے، یا کسی چودھری کو کسی کمی پہ فضیلت ہے۔ ہم نے ابھی تک ہم یہی پوچھتے ہیں نا، رشتہ کر رہے ہیں یا ویسے بھی عام طور پہ بھی کہ جزات کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ ہم نے اسلام نہیں لاگو کیا۔ نماز میں اسلام آ گیا، حج میں اسلام آ گیا، روزے میں اسلام آ گیا، لیکن زندگی گزارنے کے طریقے میں اسلام نہیں آیا۔ تو تجارت کر لیا، اب ہمیں ہر ایک کو بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ میں نے کیا کہاں کہاں ہم نے تبدیلی کر لی ہے، کہاں ہمارے پاس شرم و حیا تھی اور وہ بیچ کے ہم نے فحش گوئی اور فحش چیزیں دیکھنا اور فحش لباس پہننا خرید لیے، اور اس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا کچھ خرید کے بیٹھے ہوئے، گمراہی خرید لی اپنے لیے۔ فَبِمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا، فیصلے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ سنائے اس پورے پیسج میں۔ ان کی یہ تجارت انہیں کوئی نفع نہیں دے گی، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور یہ جو ہدایت ان کے پاس تھی یہ کبھی اس سے پہلے بھی کمیٹڈ نہیں تھے، پہلے بھی یہ گمراہی کے راستے پہ تھے، ڈگمگاتے رہتے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اس مثال کے ذریعے بات سمجھائیں گے۔ وہ مثال کیا ہے؟ مثلهم، ان لوگوں کی مثال، وہ جو ہدایت دے کے گمراہی خرید لیتے ہیں، کمثل الذی استوقد نارا، اس انسان کے مثال کے جیسی ہے۔ کہ پوری بات آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، یہ جو ہدایت جو ہے گمراہی خرید رہے ہیں لوگ، اس کے بہت سارے پزل کے پیسز ہیں اور وہ پورے قرآن پاک میں آہستہ آہستہ مل جائیں گے۔ ایک پیس یہ ہے جو بھی اللہ تعالیٰ اگزامپل بتائیں گے، کمثل الذی استوقد نارا، اس انسان کے جیسی ہے جو آگ جلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں سے ہمیں بالکل کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں ایسا ہوں جیسے کوئی روشنی پیدا کرنے کی، آگ جلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا ایک رات کا وقت ہے اور صحرا میں ہے، اور وہاں پہ اب آپ کو راستہ کیسے پتہ چلے گا آگے کہاں جانا ہے، یا کوئی جانور وغیرہ آ سکتے ہیں، کہیں سے بھی اٹیک ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا، تو وہاں پہ روشنی چاہیے۔ تو ایک انسان ہے جو وہ روشنی جلانے کی کوشش کر رہا ہے، فلما اضاءت، فائنلی ایونچولی جب پوری جگہ روشن ہو جاتی ہے، اس انسان نے آگ جلا لی ہے، ما حولہ، اس کے ارد گرد کی ہر چیز روشن ہو گئی ہے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ بنورہم، ان کا، اس پورے گروہ کا۔ ابھی یہ کیمرہ پین ہوا ہے اور ہمیں نظر آئے کہ نہیں، وہ ایک انسان اکیلے نہیں کھڑے تھے جو روشنی جلا رہا تھا، پیچھے بہت بڑی دنیا کھڑی ہے۔ لیکن جب پوری روشنی ہو گئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی روشنی چھین لی ہے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ ظلمات کہتے ہیں، ایک تو ہے رات کا اندھیرا کہ کوئی روشنی نہیں، اندھیروں کی جو لیئرز ہوتی ہیں نا، اندھیرے کے اوپر اندھیرا، اس کے اوپر اندھیرا، جیسے بادل ہو تو پھر گھنے بادل اور اس کے اوپر گھنے بادل، اندھیروں کی لیئرز ہیں، اور اب یہ دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں دیکھ نہیں سکتے ایسا؟ ابھی آپ جب یہ پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں لوگوں کی روشنی چھین لی ہے۔ وہ پہلے ہی اپنی ہدایت بیچ چکے ہیں۔ بنورہم، ان کا نور، ان کا نور کا مطلب کیا ہے کہ ان کی جو روح ہے وہ انہوں نے آہستہ آہستہ مار دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فائنل آخری فیصلہ سنا دیا، جو ہم نے پہلی دو آیتیں پڑھی تھی نا، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، جو کفر کرنے والے ہیں، فی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہرے لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم، تو یہ وہی بات ہو رہی ہے دوبارہ۔ یہ کانسیپٹ بہت آسان ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک روح ہے ہماری جو بالکل پروٹیکٹڈ ہے،
اور بڑی نیک پارسا روح ہے ہر انسان کی جب وہ اس دنیا پہ آتا ہے. پھر وہ انسان ایک جھوٹ بولتا ہے اور اس کے اندر اس کو برا لگتا ہے، یا وہ پہلی بار کسی کا دل دکھاتا ہے، یا پہلی بار چوری کرتا ہے، یا پہلی بار کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے. پھر وہ دوسری بار وہی کام کرتا ہے، پھر وہ تیسری بار وہی کام کرتا ہے. آہستہ آہستہ وہ اتنی بار اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اب اس روح کے اوپر اللہ تعالیٰ سورہ نور میں کہتے ہیں کہ غلاف چڑھ گیا. اب وہاں سے روشنی باہر نہیں آ رہی، اب اس کا ضمیر اس کو کچھ نہیں کہہ رہا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے 100 قتل بھی کیے ہیں، اور کوئی انسان ہے جو ہٹ درمی میں اور ظلم میں حد سے بڑھ گیا ہے. اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو سوتے کیسے ہیں؟ تو وہ اس لیے کیونکہ اب ان کی روح سو چکی ہے، اب اس کے اوپر اتنا برا پردہ پڑ چکا ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی چھین لی ہے ان کے اندر سے، کہ اب واپس نہیں آ سکتے. اور اس میں بہت سارے سبق ہیں جو ابھی کور کرنا بڑا مشکل ہے. ایک چیز جو ہمیں بہت ڈرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ کا ٹائم نہیں دیا واپس آنے کے لیے. ایک لمٹ ہے، جس تک اگر ہم واپس آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس تو پھر موقع ہے. ہمیشہ ہمیشہ کا نہیں ہے. ایک تو ہم سنتے ہیں نا کہ جب تک موت کے فرشتے نظر نہیں آئیں گے، ایک تو وہ والی معافی ہے کہ جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آئے گا آپ کے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ ہر انسان کے لیے برابر فیصلہ ہے. لیکن کچھ لوگ زندہ ہیں اور ہمیں نہیں پتا، ہمارے درمیان چل پھر رہے ہیں. خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے. ان کی زندگی کے فیصلے ہو چکے ہیں کہ ان کے دل پہ مہریں لگ چکی ہیں اور اب یہ واپس نہیں آ سکتے. کیوں نہیں آ سکتے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کسی کے دل پہ پہلے ہی مہر لگا دیں گے اس کے مرنے سے؟ کیونکہ وہ روشنی میں تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہاں جانا ہے اور یہاں نہیں جانا. اس کو سب دکھ رہا تھا، وہ اندھیرے میں نہیں تھا. اب تو روشنی ہو گئی تھی. اب اس کے پاس قرآن پاک بھی تھا، اب اس کے پاس احادیث بھی تھی، اب اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں تھیں، بہترین لوگوں کی مثالیں تھیں اس کے ارد گرد تھیں. اس کے باوجود اس نے دیر لگا دی. اسے لگا کہ نہیں، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. تو جب آپ انف ٹائمز اب اس کو پروکریسٹینیٹ کرتے رہیں گے نا، کہ کل پہ ڈالتے رہیں گے یا کوئی فرق نہیں پڑتا، توجہ ہی نہیں دیں گے، تو اسی دنیا میں فیصلہ ہو جائے گا. جب تک آپ زندہ ہیں، چل پھر رہے ہیں، نہ آپ کو پتہ چلے گا نہ ارد گرد والوں کو پتہ چلے گا. تو یہ بہت سکیری ہے، بہت. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور اسے ہمیں بچ کے ہی رہنا چاہیے کہ ہمیشہ کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. سم بکم عمیون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. اب یہ فہم لا یرجعون، پھر واپس نہیں آ سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا گمراہ ہو گئے. گمراہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی ایسے راستے پہ نکل گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے واپس کیسے آنا ہے. واپس کیسے آئیں گے؟ ایک تو ان کے گرد گرد اندھیرا تھا، اب اگر باہر روشنی بھی ہے تو آپ وہ دیکھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کی بینائی چھین لی ہے. سم، یہ بہرے ہیں. کیا ہوتا ہے اب آپ اندھیرے میں ہیں تو کوئی آواز آئے گی نا، کسی پتے کی آواز آئے گی، کسی انسان کی آواز آئے گی، تو آپ پوچھ لیں گے کہ اچھا، سن لیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا اچھا اس طرف جانا ہے، اس طرف نہیں جانا ہے، کہیں سے کوئی آ رہا ہے، کوئی جانور تو نہیں آ رہا. بک من، گونگے ہیں، آپ بول کے بھی مدد نہیں لے سکتے. آپ ام یون اور اندھے ہیں، ان کو خود بھی کچھ نہیں نظر آ رہا، کہ بول کے بھی نہیں لیں گے کوئی ہے مدد کرنے میں. تو سم من بہ رہے کا مطلب کیا ہے کہ جتنی بار انہوں نے اچھی بات سنی ہے، قرآن پاک سنا ہے، حدیث سنی ہے، جاننے والے وہ لوگ ہیں، یہ کسی لا علموں کی بات نہیں ہو رہی. وہ ان کے کانوں پہ ایسی باتیں گئی ہیں جیسے یہ بہرے ہیں. بک من، انہوں نے پھر جا کے مدد لی ہی نہیں ہے، کسی سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ اچھا میں اس کو حل کیسے کروں، میں بڑا گناہوں کا عادی ہو گیا ہوں، یہ میرے اندر صرف ایک ہی برائی ہے کہ میں ہو سکتا ہے مہمانوں کے آنے پہ چڑھ جاتا ہوں، یا ہو سکتا ہے میں اپنی بہو سے میں اس کا حق نہیں دے پا رہی ہوں، جو بھی کسی کا مسئلہ ہے. میں کاروبار میں حرام کمانے کی عادت ہو گئی ہے، آپ کیا کریں؟ تو مدد ہی نہیں مانگ رہے آپ جا کے. اومیون، اندھے ہو گئے ہیں کہ اب ان کو ریالٹی نظر ہی نہیں آ رہی ہے دنیا کی، تو واپس نہیں آ سکتے. وہ جو ہدایت دے دی تھی، گمراہی میں آ گئے ہیں، اب واپس آنے کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ اب بہرے گونگے اور اندھے ہو گئے ہیں. اب دل پہ، کانوں پہ اور آنکھوں پہ، کانوں پہ، منہ پہ اور آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، اب مہریں لگ گئی. تو ہاں، کیا بات نہیں کر سکتے نا آپ سچ بول بھی نہیں سکتے، مدد نہیں لے سکتے بیسکلی. اب آپ مدد مانگ ہی نہیں رہے کیونکہ اس انسان کو ضرورت محسوس ہی نہیں ہو رہی کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے. بلا کے اللہ یہ چنو تو لا علمی میں بیٹھے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی لا علمی سے بچائیں جس میں ہم گناہوں کا شکار ہیں دن رات اور ہمیں برا بھی نہیں لگ رہا. قرآن پاک پڑھنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کو، جب آپ انہیں محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا جہاں آپ لوگوں کی برائیاں ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ آپ کو وہاں بیٹھ کے برا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو چڑ ہوتی ہے اور حقیر محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. اور پہلا اسٹیپ یہی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ وہ جو دل کے اوپر گرد لگی ہوئی ہوتی ہے وہ صاف ہونے شروع ہوتی ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ بارش کی طرح کہتے ہیں
کہ وہ جو بارش جب پڑتی ہے دل کے اوپر تو وہ اوپر سے وہ ہٹے گا خلاف، جیسے لیمپ ہے نا سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بلب ہے اندر، وہ روح ہے، اور جو باہر سے جو شیشہ ہوتا ہے وہ آپ کا دل ہے، تو دل نے روح کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ اب اگر دل کے اوپر انف 20 سال مٹی پڑتی رہی اور آپ نے صفائی نہیں کی تو اب نہ روشنی باہر سے اندر آ سکتی ہے، نہ اندر سے باہر جا سکتی ہے، تو نہ اندر کی روشنی کا کوئی فائدہ ہے نہ باہر کی روشنی کا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ وہ آپس میں مل ہی نہیں رہی، آپ کو تو ارد گرد کچھ دکھے گا ہی نہیں۔ تو پھر جو قرآن پاک بارش کی طرح آتا ہے اور پھر اس کو صاف کرتا ہے، پہلے اوپر کے لیمپ کو، دل کو، اور پھر روح نور، نور سے ٹکرا جاتا ہے۔ سورہ نور کی وہ جو آیت ہے، نور علی نور، نور کے اوپر نور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں ہم ان لوگوں میں نہ شمار ہوں جنہیں شعور نہیں ہے، جو لا علمی میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور ہم ہر دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ یا اللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، بہت عظیم تحفہ ہے، ہم اس کا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس ٹیسٹ کے لیے چنا ہے۔ اب میری بصیرت کو، میرے سننے کی حص کو، میرے دیکھنے کی حص کو سلامت رکھیں، اور مجھے ہمت دیں کہ میں دیکھوں اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچ کے اپنی زندگی اس کی وجہ سے بہتر کر سکوں۔ السلام علیکم۔